بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، ابھی ہم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب نماز ادا کر لو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم سبق یہ دے رہے ہیں کہ اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل، اعتکاف، دعا و مناجات میں ہم مصروف رہیں، بلکہ اسلام یہ بھی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے مراد ہے مال و دولت، مال و دولت کو حاصل کرو جائز طریقے سے۔ ہاں، ایسے میں بھی کہ جب تم مال کو تلاش کرو، تجارت، کاروبار، بزنس میں لگے رہو، ایسے میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا یعنی جائز طریقے سے مال و دولت کمانا، یہ بھی ایک دین کا ہی حصہ ہے، اسلام کا ہی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی واضح انداز میں آپ نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرض کی ادائیگی کے بعد کسب حلال، حلال رزق کمانا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ یعنی جس طرح سے دیگر عبادات فرض ہیں، نماز پڑھنا یہ فرض ہے، روزہ رمضان میں رکھنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، حج کرنا یہ فرض ہے اگر پیسے ہو، تو اسی طرح سے مال کمانا یہ بھی فرض ہے۔
دیگر فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچے ہیں اور جو امانت دار ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اگر تجارت کرنے والا تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مگر دو باتیں اس کے اندر ہے، ایک تو سچائی ہے، نمبر دو امانت داری ہے، وہ کل نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں دوسری جگہ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہتے ہیں کہ تجار کل قیامت کے دن فساق اور فجار کے ساتھ ہوں گے، یعنی گنہگاروں کے ساتھ ہوں گے، مگر وہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو نیکی کرتا ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تجارت صرف دنیا کے حرص اور دنیا کمانے کے مقصد سے ہے اور تجارت میں سچائی امانت داری کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا ان کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر تجارت اور کاروبار یقیناً دنیا دار الاسباب ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کل ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب کے بارے میں، جو ایک برگزیدہ نبی تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ایوب غسل فرما رہے ہیں اور غسل کرتے ہوئے آسمان سے سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ فوراً غسل چھوڑ کر آپ سونے کے ٹڈی کو تلاش ڈھونڈنے لگے اور اس کو پکڑنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب، کیا میں نے تمہیں مال و دولت اور نعمتوں سے نہیں نوازا ہے جو تم اس سونے کی چڑیا کو تم پکڑ رہے ہو؟ حضرت ایوب نے کہا کہ یا اللہ، یقیناً آپ نے مجھے نوازا ہے، لیکن یہ آپ کی برکت ہے اور آپ کی اس برکت سے میں بیزار نہیں ہوں، مستغنی نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے آپ کے برکت کی۔ اس کے ذریعے سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یقیناً مال حاصل کرنا اس لیے کہ ہم اپنے اہل کی جو ہماری کفالت میں ہے، ہم ان کی خدمت کر سکیں، بوقت ضرورت میں کام آ سکے، یہ ضروری ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم اپنے بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہیں، فالتو چیزوں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اس جانب بھی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے کل کے لیے ہمارا ذخیرہ ہو سکے، تاکہ ہم بوقت ضرورت دوسروں کے کام آ سکیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین کی طرف پھیل جاؤ اور زمین کی طرف پھیل کر کے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث ہیں،
بڑے فقیہ گزرے ہیں اور بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کا معاملہ کیسا رہا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اس کے بعد سنیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہاں ایک شخص جو میرے پڑوس میں لوہار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقام کو بلند کر دیا، یعنی مجھے صرف بخش دیا اور ان کے مقام کو اللہ نے بخش ہی نہیں دیا بلکہ مقام کو بلند کر دیا۔ خواب میں دیکھا ایک بڑا عجیب سی بات، فوراً آئے، ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ ان کا کام کیا تھا؟ کہتے کہ بظاہر کام تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ لوہار آدمی تھے، کام صرف یہ تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت یہ کہتا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارے اندر بھی فراخی ہوتی، ہمارے اندر بھی اتنی کشادگی ہوتی تو میں بھی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا۔ اور دوسری بات کہ وہ جب ہتھوڑے سے لوہا کو پیٹتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو وہ لوہا کو رکھ دیتا تھا اور ہتھوڑا کو رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اب اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خواب میں کہہ رہے ہیں اس لوہار کے بارے میں، جو ظاہر ہے کہ ایک لوہار ہے، بہت زیادہ عمل نہیں ہے مگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ شخص جو لوہار تھا اس کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً محنت کرنا، مزدوری کرنا، ہاں مگر ہمارے ذہن میں، ہمارے پیش نظر اس دنیا کمانے میں بھی آخرت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کا ہم پر حق ہے، اللہ نے ہمارے ذمے یہ فرض کیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو ہماری نگرانی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے میں یہ فرض کیا ہے، ہمارے ذمے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ دعا نہیں بتلاتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنا کھانا کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، پاکیزہ کھاؤ، یہی مستجاب الدعوات ہے۔ میرے بزرگوں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ محنت کرنا، اللہ کے لیے کمانا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق